السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے رموز اوقاف۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ رموز کا کیا مطلب ہے اور اوقاف کا کیا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ اس کی علامات کون کون سی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ مکمل تفصیلی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا لیکچر ہے رموز اوقاف سے متعلق۔ تو لیپ ٹاپ پر آپ دیکھ رہے ہیں رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں اور نشانات ہیں جن سے معلوم ہو پاتا ہے کہ عبارت یا تحریر میں کس جگہ کتنا وقف کرنا ضروری ہے۔ یعنی وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ آپ کوئی جملہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اب رک جانا چاہیے، اب یہاں پہ مسلسل چلتے رہنا ہے، تھوڑا وقفہ کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ چیز پتہ چلتی ہے رموز اوقاف سے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں پنکچویشن۔ تو چلتے ہیں آگے۔ رموز اوقاف کی روزمرہ اہمیت کیا ہے، اب یہ پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے آپ کو پتہ چلے گا، اور ایم سی کیوز بھی اس میں سے آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو بات کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کچھ لوازمات ضروری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ روزانہ کی گفتگو میں ہم چہرے کے تاثرات، ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، اور باڈی لینگویج کے ساتھ لب و لہجے کے تغیرات جو چینج آتا ہے کسی انسان کے بولنے میں، پھر وہ ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، سوچتا ہے، کو اجاگر کرنے کے لیے آواز کے زیر و بم اور گفتگو کے دوران مناسب جگہوں پر وقفے دے کر اپنی بات کو زیادہ پر اثر بناتے ہیں۔ یعنی وہ ٹھہرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے بول رہے ہیں تو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں جیسے موٹر لگی ہوئی ہے انہیں۔ دوسری طرف تحریر میں پڑھنے والے ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ اب ظاہری بات ہے، میں کسی کا لیٹر پڑھ رہا ہوں، وہ بندہ سامنے تو نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، یعنی پر اثر بنانے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے تحریر کے دوران میں کچھ علامتیں اور اشارے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ انہی اشاروں اور علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رموز رمز کی جمع ہے، ایم سی کیوز ہے یہ، جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ۔ اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ رموز اوقاف یا علامات وقف، یعنی یہ دونوں نام ہیں، یا تو علامات وقف بولیں گے اسے یا پھر رموز اوقاف۔ ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد ہیں، قاعدے قوانین ہوتے ہیں نا سب کے۔ ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ٹھہرو مت جاؤ، اب میں نے کوئی کوما نہیں لگایا، ایک سمپل سا یہ فقرہ ہے، ٹھہرو مت جاؤ۔ اس فقرے کا مطلب واضح نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا؟ واضح ہے؟ نہیں ہے کہ رکنا ہے یا جانا ہے، لیکن اگر ایک علامت لگائی جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ٹھہرو کے بعد کیا لگ گیا؟ کوما۔ ٹھہرو، اب آگے لکھا ہے مت جاؤ، کوما لگ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رکنا ہے، جانا نہیں ہے۔ اوپر نہیں پتہ چل رہا کیوں کہہ رہا ٹھہرو مت جاؤ، تو اب لہجے سے تو پتہ چل جائے گا، لیکن لکھا ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ٹھہرو کے بعد کوما لگا، یعنی یہاں پہ اب ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مت جاؤ۔ اب میں نے کیا لکھا؟ ٹھہرو مت، اس کے بعد میں نے کوما لگایا، پھر لکھا جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ رکنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے۔ ٹھہرو مت جاؤ۔ اب لہجے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ٹھہرو مت جاؤ، لیکن
آپ لکھے کو کیسے پتہ چلے گا؟ لکھا اسی طرح سے ہم اس کو سکتہ بولتے ہیں اردو میں، کومے کو۔ تو اردو ادب میں مندرجہ ذیل علامتیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں وقفہ ہے، استعجابیہ، ندائیہ، فجائیہ، ان سب کی یہی شکل ہے، 3 نام ہے اس کے، شکل ایک جیسی ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سکتہ یعنی کوما جسے انگلش میں بولتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے وقفے خفیف۔ آپ نے دونوں نام یاد رکھنے ہیں، سکتہ اور وقفے خفیف۔ تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے، یعنی بہت ہی معمولی سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، مختصر ٹھہراؤ ہوتا ہے کے لیے سکتہ جسے وقفے خفیف کی علامت لگائی جاتی ہے، یہ علامت ہے اس کی۔ تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد اسما، یعنی جب نام آ جائیں، اسم کی جمع اسما، جب 2 یا 2 سے زیادہ نام آ جائیں تو ان کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں۔ اب یہ 3 نام ہیں، سعد، حماد، علی، تو سعد کے بعد پہلے لگے گا سکتہ، پھر دوسرا نام، پھر تیسرا جب آخری نام ہے وہاں پہ سکتہ نہیں لگتا، وہاں لفظ اور آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سعد، حماد اور علی اسکول گئے۔ 2 یا 2 سے زائد اسم ضمائر کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، اس کے نام کی بجائے میں اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ علی کلاس میں آیا، اس نے بیگ کھولا، اس نے کتاب نکالی۔ اب پہلے تو میں نے نام لے لیا، لیکن بعد میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس نے کتاب نکالی۔ اب یہ جو لفظ ہے اس، یہ ضمیر ہے، تو ضمیر کی جمع ضمائر۔ وہ، آپ اور ہم سب پاکستانی ہیں، وہ کے بعد کوما، آپ ویسے آ گیا، اور تیسرا یعنی یہ آخری تھا ہم، اسی وجہ سے پہلے اور آ گیا، جیسے یہ ہے سعد کوما یعنی سکتہ، حماد اور علی۔ 2 یا 2 سے زائد اوصاف کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں۔ اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو۔ عمران خان جیسا مدبر، کوما، ذہین اور دیانتدار کوئی سیاستدان نہیں، یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 یا 2 سے زائد اشیاء کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کے درمیان، چیزوں کے درمیان بھی۔ تو گھر کی تعمیر کے لیے سیمنٹ، سکتہ بجری، سکتہ ریت۔ اب آخری چونکہ اینٹیں ہیں اسی وجہ سے اس سے پہلے سکتہ نہیں آیا، اور آ گیا، اور اینٹیں درکار ہیں۔ اگلا ہے وقفہ، اس کی علامت اس طرح سے ہے، یہ ڈوٹ ہے یعنی سیمی کولن، آپ انگلش میں اس کو بولتے ہیں وقفہ۔ وقفے کا دوسرا نام کیا ہے؟ وقفہ نصف وقف کہتے ہیں اس کو۔ تحریر میں سکتہ جس کا دوسرا نام ہے وقفے خفیف سے زائد ٹھہراؤ کے لیے، یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے، یہ آتا ہوتا ہے کہ وقفہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ علامت کیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سیمی کولن، ٹھیک ہے، یہ علامت یاد رکھیے گا۔ اصول کیا ہیں اس کے؟ طویل جملوں کے اجزاء کو علیحدہ کرنے اور زور دینے کے لیے، طویل جملہ ہے، بہت لمبا جملہ ہو گیا، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اجزاء کو، اس کے حصوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ لاہور پنجاب کا، آگے آ گیا یہ سکتہ، کراچی سندھ کا سکتہ، چونکہ جملہ بہت بڑا ہے تو یہاں پہ یہ لگے گا۔ اب یہ آپ سوچیں گے جی وہ کیوں نہیں لگا، سکتہ کیوں نہیں لگا؟ تو سکتہ میں تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں، یا ہم نے ذرا زیادہ ٹھہرنا ہے، یعنی لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور سرحد کا دارالخلافہ ہے۔ اگر میں یہاں سکتہ لگاتا تو مجھے یوں پڑھنا تھا، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، یہ رفتار ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہی ٹھہرتے ہیں۔ محاورات کے درمیان جو 2 حصوں پر مشتمل ہوں، جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب جو کرے گا اس کے بعد مجھے ٹھہرنا پڑتا ہے، اور سو بڑھے گا کہنا پڑتا ہے۔ اگلی علامت رابطہ،
رابطہ یا وقف لازم یہ دوسرا نام ہے، بہت اہم ہے۔ وقف لازم یہاں پر آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے، یعنی مختصر ٹھہرنے کے لیے سکتہ، سکتہ سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے وقفہ، وقفے سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے رابطہ۔ علامت کیا ہے اس کی؟ یہ کولن بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں یہ علامت ہے۔ اصول و ضوابط دیکھ لیتے ہیں۔ کول لکھنے، کسی کی بات کوٹیشن لکھنے سے پہلے رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ نبی، جیسے یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کوٹیشن ہے ان کی، تو میں نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، فرمایا کے بعد یہ میں نے لگا دیا، ان کا فرمان ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو انہوں نے فرمایا۔ آپ نے جب مکالمہ لکھا تھا 11ویں کلاس میں، تب بھی آپ نے ایسے لکھا، علی لکھ کے آگے آپ یہ علامت لگاتے تھے، پھر دوسرا شخص جو بولتا تھا تب بھی۔ کہاوت، محاورے، ضرب المثل اور حکایات لکھنے سے پہلے رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مشہور کہاوت ہے، نہ نومن تیل، یہ دیکھیں مشہور کہاوت ہے، اس کے بعد یہ لگ گئی علامت، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا، بالکل تھوڑا سا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، تو یہ سکتا ہے، لیکن کہاوت کیا ہے؟ اس کے بعد یہ علامت لگی، کولن۔ سرخیاں لگانے کے لیے، یعنی ہیڈنگز جب آپ لکھتے ہیں نا، تب سبق کا عنوان، سبق کا نام ویسے نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے، اور مصنف کا نام آگے یہ آپ نے علامت لگا دی، ہیڈنگز سرخیاں بولتے ہیں۔ الفاظ معنی لکھنے کے لیے، جیسے سکتہ، اس کے بعد یہ علامت کیا اس کا مطلب ہے؟ مختصر وقفہ، اور وصل اس کا مطلب ہے ملاقات، ملنا۔ اگلی علامت ختمہ، ختمہ کے یہ نام ہیں سارے، اس کو بولتے ہیں وقف مطلق، وقف تام، وقف کامل، یہ 3 نام ہیں، یاد رکھیے گا۔ ختمہ، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی نام دے سکتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے بورڈ میں۔ ختمے کی علامت بھرپور اور مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے، انگلش میں فل سٹاپ لگتا ہے، فل سٹاپ اردو میں نہیں ہوتا، تو اس کی بجائے یہاں پہ ختمہ ہوتا ہے۔ جب بات کی مکمل وضاحت ہو جائے، بات کمپلیٹ ہو جائے، تو ختمے کی علامت لگاتے ہیں۔ کیا علامت ہے؟ یہ یہاں زیادہ بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے یہ۔ اصول و ضوابط کیا ہے؟ یہ جو علامت لگی نا، یہ والی ہے۔ پیراگراف یا فقرے کے اختتام پر وقفے تام کی علامت لگائی جاتی ہے، یعنی ختمہ لگایا جاتا ہے۔ سعد، حماد اور علی اسکول گئے، بات ختم ہو گئی، سو میں نے یہاں پہ ختمہ لگا دیا۔ اس کے بعد ہے ایبریویشن، مخففات، ایبریویشن کو اردو میں مخففات کہتے ہیں، کے درمیان وقفے مطلق کی علامت لگائی جاتی ہے، P-I-A، تو یہ P ختمہ، I ختمہ، A، ٹھیک ہے جی، MBBS، تو یہ دیکھ لیں، یہ مخففات ہیں، ایبریویشنز ہیں، سو اسی وجہ سے ہم نے یہ لگایا۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ، جب آپ کسی چیز کی تفصیل دیتے ہیں تب آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ یہ دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبارت میں تفصیل بتانے سے پہلے تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، یہ علامت ہے۔ اصول و ضوابط کیا ہیں اس کے؟ درج ذیل، مندرجہ ذیل، مندرجہ بالا اور حسب ذیل کے الفاظ کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال، پاکستان کے صوبائی دارالخلافوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں، تو لفظ مندرجہ ذیل آ گیا، سو ہم نے یہ لکھ دیا۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور پاکستانی اجناس درج ذیل ہیں، تفصیل بتانی ہے، گندم، کپاس، چاول اور تل۔ یہ والا بہت اہم ہے، ویسے اوپر والے بھی سارے اہم ہیں۔ استعجابیہ، ندائیہ، فجائیہ، ندائیہ، فجائیہ اور استعجابیہ،
یہ آتا ہے تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ یعنی وقفے خفیف کی علامت لگائی جاتی ہے. اور یہ نا یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے آپ نے، میں بتاتا ہوں. ندائیہ کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے نیچے. صدا اور آواز دینے یا پکارنے کے بعد جو علامت لگاتے ہیں اس کو ندائیہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی کو پکارتے ہو، کسی کا نام لیتے ہو، کسی کو اپنی طرف بلاتے ہو، تب آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے. مثلاً بھائی جان، تو آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو، بلا رہے ہو، تو یہاں پہ یہ علامت آ جائے گی. تو اس علامت وہ پوچھے گا اس طرح سے بھائی جان لکھ کے، یہ آگے علامت لگا کے آپ کو دے دے گا. تو بولے گا اس علامت کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے ندائیہ. میاں صاحب، عزیز طلباء، عزیزم وغیرہ. خواتین و حضرات، آگے یہ علامت. قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. تو یہ ایک بات ہے، سو اس کے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جی اب ندائیہ کے بعد فجائیہ کی تعریف ہے. فجائیہ کی تعریف میں دیکھ لیتے ہیں. فقرات میں، یعنی جو بھی آپ کو فقرہ دیا ہوگا، فقرے کی جمع ہوتا ہے فقرات. فقرات میں دکھ یا سکھ جیسی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے بعد یہ علامت آتی ہے. علامت وہی ہے جو ندائیہ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے صرف جملہ پڑھ کر یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ جملے میں کسی کو پکارا جا رہا ہے یا پھر جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یعنی فجائیہ کیا ہے؟ ایکسپریشنز ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں. مثال کے طور پہ اوف آج بہت گرمی ہے، اوف کتنا حبس ہے. اسی طرح سے آہا ہم میچ جیت گئے. تو آہا کے بعد یہ جو علامت لگی ہوئی ہے وہ بولے گا اس کا کیا نام ہے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے جملہ پڑھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تو جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو پھر یہاں پہ یہ والی علامت آ جائے گی. اس کے بعد یہی علامت ہوتی ہے لیکن نام بدل جاتا ہے، استعجابیہ کہتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ فقرات میں تمنا، اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا، کسی کو دعا دینا، حیرت کا اظہار کرنا، اور حسرت جیسی کیفیات. حسرت بھی تمنا ہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو حسرت ہوتی ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے یار میں نے چاند پہ جانا ہے، تو یہ اس کی تمنا جو ہے یہ حسرت کہلائے گی، کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتا. تو حسرت یہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی اس کو حسرت کہتے ہیں. حسرت جیسی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے بعد جیسے کاش، اس کے بعد یہ علامت ہے ہم میچ جیت جاتے. تو کاش کے بعد وہ بولے گا یہ جو علامت لگی ہے اس کا کیا نام ہے. تو آپ نے کہنا ہے اس کا نام ہے استعجابیہ. اس کے بعد ہے اے خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس کے بعد ہے کتنا بلند مینار ہے، اللہ اکبر. تو یہ مثالیں آ گئی ہیں. حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے نا، کتنا بلند مینار ہے، تو یہ علامت آگے آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ دعا کی جا رہی ہے اے خدایا، اس کے بعد یہ علامت لگ گئی. تو یہ استعجابیہ ہے. اگر وہ استعجابیہ کی آپشن نہیں دیتا تو پھر آپ نے ندائیہ پر ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے واوین. یہ کوٹیشنز جسے آپ بولتے ہیں انگلش میں، اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں. واوین یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس، ٹکڑا جسے بولتے ہیں اقتباس کو، یعنی کوئی پیراگراف ہے پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. جب آپ کسی کا قول لکھتے ہو تو آپ کو ہو بہو لکھنا پڑتا ہے. آپ نے اس میں سے اپنی ورڈنگ نہیں لکھنی ہوتی، اپنے الفاظ میں اظہار نہیں کرنا ہوتا، اپنے الفاظ شامل نہیں کرنے ہوتے. تو یہ علامت ہے. مثال ہے قائد اعظم نے فرمایا. اب قائد اعظم نے کیا فرمایا، اس کے بعد یہ رابطے کی علامت لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ ان کا فرمان ہے. لیکن کیا فرمان ہے وہ کوٹیشنز میں ہے. کام، سکتا، کام اور کام، پھر سکتا کہہ رہا ہوں، واوین لگائی اور یہ لگ گیا ختمہ کے بعد ختم ہو گئی ہے. مشہور مقولہ ہے، وہ کیا ہے؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کر دیا، یہ واوین لگا دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ یہاں پر لگی، تو یہ غلطی سے لگی ہے. جب ہم ٹائپ کرتے ہیں نا، یہ اردو ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ، تو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پہ ان علامات کا.
تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہاں پہ لگائی ہے، یہ یہاں پر آنی تھی اور یہاں پر آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کوسین، یہ بریکٹس جو ہیں، کوسین کا دوسرا نام ہے خطوط وحدانی۔ یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے، یہ لازمی پوچھا جاتا ہے کہ خطوط وحدانی کی علامت کیا ہے۔ تو جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھتے ہیں، یہ آگے مثال سے سمجھ آئے گی، پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ جملہ معترضہ ایسے الفاظ یا جملے کو کہتے ہیں جس کے بغیر بات تو مکمل ہو جائے گی مگر بات میں تشنگی باقی رہ جائے گی۔ یعنی بات تو مکمل ہو جائے گی لیکن آپ پھر بھی تشنگی کو دور کرنے کے لیے مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اور جملہ معترضہ ایسے الفاظ یا جملے کو کہتے ہیں جو وضاحت اور طنز کے لیے استعمال ہوں لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ عام طور پر یہ علامت مکالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ مکالمہ لکھتے ہیں، بریکٹ میں بتاتے ہیں کہ اس نے سانس لی اندھیرے میں، اس نے یہ کھڑا تھا اندھیرے میں، وغیرہ وغیرہ، علامت یہ ہے۔ مثال، شاعر مشرق، بریکٹ لگا کے بتا دیا گیا، کوسین لگا کے، علامہ محمد اقبال۔ اب شاعر مشرق کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے وہ علامہ اقبال ہیں۔ تو یہ اضافی بھی ہے اور بعض جنہیں نہیں پتا ان کے لیے یہ ضروری بھی ہے، تو ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا۔ اب یہ جو کوسین کے اندر لکھا ہوا بولے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگار ہیں، اردو مزاح نگار کی نئی کتاب بازار میں آ گئی ہے۔ اب میں نے کوسین میں لکھا، یہ اضافی بات ہے کہ بھئی وہ مزاح نگار ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ناول نگار لکھتا تو آپ کا اگر انٹرسٹ ہوتا ناول میں تو آپ ناول کے لیے ان کی کتاب خریدتے، لیکن اگر آپ مزاح کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان کی یہ کتاب خریدیں گے۔ تو اب جو آخری علامت رہ گئی ہے وہ لکیر والی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگئی لکیر، یہ خط یا لکیر اس کا نام ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ خط بھی جملہ معترضہ کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت اس کی ہوتی بالکل سیدھی لائن ایک ہے، یہاں علامت نہیں لگی، یہ میں لگا کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب بالکل سٹریٹ ایک لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں اس طرح سے، یہ دیکھیں یہ لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گا کہ لکیر کیا چیز ہے۔ جملہ معترضہ ایسے الفاظ یا جملے کو کہتے ہیں جو وضاحت اور طنز کے لیے استعمال ہو لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر ہے۔ یہی ڈیفینیشن میں نے اوپر کوسین کے لیے لکھی ہے۔ مثال ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال عظیم شاعر ہیں۔ اب شاعر مشرق کے بعد یہاں پر نا ڈیش میں نے لگائی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی، یہاں میں ورڈ پہ آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے۔ یہ میں نے کر دیے فونٹس بڑے کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب لکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال، ایک منٹ، علامہ اقبال، اس کے بعد میں نے کیا لگایا، یہ لائن جو ہے، ٹھیک ہے، میں نے لکھ دیا قومی شاعر، اس کے بعد پھر میں نے یہ لگایا، اور علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے، ایک عظیم شاعر تھے۔ لو جی، تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہی چیز ہے کہ لکیر یا خط کے درمیان میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں انہیں جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور میں یہاں پہ کوسین اگر لگا دوں تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، چیز تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے، استعمال اس کا وہی چیز ہے۔ تو یہ علامہ اقبال قومی شاعر آ گیا اس طرح سے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، مجھے انتظار رہے گا آپ کی رائے کا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔